قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا واجب اور ضروری ہے؟ بکرا اور بکری اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام معصوم علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اشبہکم بی احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ تو ایسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کیے جانے والے بکرا یا بکری کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ اس سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے کیا کوئی خاص ایج بیان کی ہے یا بیان نہیں کی ہے؟ تو دیکھیں اس سوال کا جواب میں خود دیے دیتا ہوں کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے مستحب قربانی میں بھی کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر بکرا، بکری یا بھینس یا گائے اگر ہے تو اس کی ایج 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 2 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، 2 سال مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی رہبر شہید کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کے نزدیک بھی کوئی ایج کی خاص شرط نہیں ہے۔ لہٰذا جو افراد آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے مقلدین ہیں، چونکہ انہوں نے احتیاط واجب کہا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں کسی دوسرے مرجع وقت مثلاً آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس طریقے سے آپ خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیگر مومنین کے ساتھ بھی، دیگر دوستوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں، تاکہ اگر وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور احکام شرعیہ کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو آپ بھی ان کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کرنے کا صحیح وقت کب ہوتا ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا صحیح وقت کیا ہے اور ہم قربانی کریں تو بہتر ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مینا میں نہیں ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، جو مستحب ہے وہ 3 دن قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی عید قربان کے دن یعنی بقرعید ہی کے دن کر دی جائے۔ دوسری بات، عید کے دن سے پہلے قربانی کرنا حتی 9 ذی الحجہ کی رات میں بھی عید والی قربانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح احتیاط یہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں تاریخ کی رات میں بھی قربانی نہ کی جائے۔ تیسری بات، سوال ہوا ہے کہ قربانی کا وقت، تو قربانی کا وقت بہترین وقت عید قربان کے دن، بقرعید کے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان تک ہے۔ ان شارٹ، حاجی کے علاوہ لوگ جو اپنے گھروں پر قربانی کرتے ہیں بقرعید کے دن قربانی کریں، اور بہترین وقت سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک ہے۔ لیکن اگر کوئی ظہر کے بعد ہی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے اس کا بقرعید کی قربانی ہونا سورج سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ آپ مومنین کے سپورٹ سے ہے۔ لہٰذا سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کریں جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی رقم ہو یا بڑی رقم، یہ معنی نہیں رکھتی ہے کہ کتنی ہے، بلکہ آپ کا خلوص اور آپ کا جذبہ اصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور رہبر شہید دونوں کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بقرعید کی قربانی پر کیا ہم عقیقہ بھی کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ اگر کوئی انسان جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اب یہاں پہ عقیقے سے مراد فی الحال قربانی ہم لے رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے یعنی ہمارا نہیں ہوا ہے تو ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں، اپنی آل اولاد کا کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کا، اپنے عزیز اقارب کا، حتیٰ 3rd پرسن مجھے معلوم ہے کہ فلاں کا نہیں ہوا ہے، ہم چاہیں تو ہم عید قربان کی قربانی جو ہم انجام دے رہے ہیں، تمام فقہا کا تو نہیں لیکن اکثر اس بات کے قائل ہیں، انکلوڈنگ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عید قربان کے دن 10 ذی الحجہ کو مستحب قربانی آپ کر رہے ہیں
تو یہ قربانی اگر آپ عقیقے کی نیت سے کیجیے گا تو آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، البتہ عقیقہ بھی ہو جائے گا اور اس دن کی قربانی کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، یعنی دونوں چیزوں کا ثواب۔ اب رہی بات یہ کہ جو 10 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کے دن، عید قربان کے دن ہم قربانی کر رہے ہیں، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیا شرائط ہیں، تو آیت اللہ سیستانی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ البتہ شروط وہ تمام شرطیں جو مینا کی واجب قربانی کے لیے ہیں، وہ تمام شرائط مستحب قربانی میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سن کی طرف توجہ دیا ہے کہ مثلا جانور کی عمر کتنی ہو، اس کی طرف آغا سیستانی نے توجہ دیا ہے۔ اونٹ ہے تو 5 سال سے کم نہ ہو، بھینس وغیرہ ہے تو 2 سال سے کم نہ ہو، بکرا ہے تو یہ آیت اللہ سیستانی کے ہیں 2 سال سے کم نہ ہو، اگر بھیڑ یا دمبا جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے تو 6 مہینہ اس کا پورا ہو چکا ہو، 7ویں مہینے میں انٹر ہو چکا ہو۔ کوشش یہ کیجئے کہ بے نقص ہو۔ امید ہے کہ جواب واضح ہو گیا ہوگا۔ موفق رہیں۔ خدا حافظ۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری اور واجب ہے، ضرور بتائیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت شرعی طریقے کا مکمل خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ قربانی صحیح اور مقبول درگاہ پروردگار ہو۔ سب سے پہلے ذبح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کی گردن کی چاروں رگوں کو پوری طرح کاٹا جائے۔ سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی اور گردن کی دونوں بڑی رگیں اگر یہ چاروں مکمل طور پر نہ کٹیں تو ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم یا ناصبی شخص جانور ذبح کرے تو وہ حلال اور پاک نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کا ذبح بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال اور پاک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے لیے ممکن ہو تو لوہے کی چھری یا چاقو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسٹیل جو کروم ملا کر بنایا گیا ہو اس سے ذبح کرنا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر لوہا دستیاب نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ اسٹیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر جانور لٹایا گیا ہو تو اس کا گلا اور پیٹ قبلہ رخ ہو۔ توجہ کیجیے گا، جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ذبح کرنے والے کا نہیں۔ ہاں، مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔ پانچویں چیز، ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، جیسے بسم اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا کم سے کم اللہ کہنا کافی ہے، بشرطی کہ ذبح کی نیت سے کہا جائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص نام لے اور ذبح کرنے والا نہ لے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز، ذبح کے بعد جانور سے معمول کے مطابق خون نکلنا چاہیے۔ اگر خون بالکل نہ نکلے یا بہت کم نکلے اور اس کی وجہ سے رگوں میں جم جاتا ہو تو ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ اگر پہلے سے خون بہہ چکا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں یہ شرط بھی ضروری ہے کہ جانور ذبح کے وقت زندہ ہو، چاہے وہ مرنے کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی شریعت کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ دوستو، جس طریقے سے ہمارا چینل سبیل احکام یوٹیوب پر موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایک پیج انسٹاگرام پر بھی موجود ہے۔ جو دوستان اور جو مومنین انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا مستحب ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے، یعنی وہ چیزیں مکروہ قرار دی گئی ہیں، ضرور بتائیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ قربانی میں جو چیزیں مستحب ہیں ان میں سے کچھ اہم چیزیں بیان کر رہا ہوں جن کا خیال رکھنا ہماری قربانی کے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گا، اور نہ کریں تو کوئی گناہ یا قربانی کے قبول ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی میں مستحب چیزیں یہ: نمبر 1، بکری یا بھیڑ ذبح کریں تو اس کے دونوں ہاتھ باندھیں اور ایک پاؤں باندھیں اور دوسرا پاؤں چھوڑ دیں۔ نمبر 2، ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے پانی رکھ دیں۔ نمبر 3، چاقو کو اچھی طرح تیز کریں اور اسے جانور سے چھپا کر رکھیں۔ نمبر 4، ذبح جلدی کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 5، ذبح یا نحر کے وقت یہ دعا پڑھیں: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔
अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। और छठा मुस्तहब ये है कि कुर्बानी की खाल को सदका करना मुस्तहब है, और एहतियाती मुस्तहब और अफजल ये है कि 1/3 कुर्बानी का गोश्त मुसलमान ज़रूरतमंदों को दिया जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें मकरूह हैं कि जिन्हें अंजाम न देना अफजल और बेहतर है, जो ये हैं। नंबर 1, रूह निकलने से पहले जानवर की खाल उतारना। नंबर 2, ऐसे मकाम पर ज़िबा करना जहां जानवर दूसरे जानवर को देख रहा हो। नंबर 3, रात में ज़िबा करना। नंबर 4, जुमे की सुबह या जुमे के दिन ज़ोहर से पहले ज़िबा करना। और नंबर 5, अपने पाले हुए जानवर को ज़िबा करना। खाल के बारे में भी है, वह ये कि कुर्बानी की खाल को कस्साब यानी ज़िबा करने वाली की उजरत के तौर पर देना मकरूह है। गुनाह से बचने के लिए पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर मुता करना सही है या सही नहीं? ज़हूर के वक्त मौला अब्बास के इमाम ज़मानत जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ मौजूद होंगे? और क्या एक ही काम के लिए एक वक्त में इस्तिखारा अलग अलग आ सकता है या नहीं आ सकता? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में।